اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 153۔ کا مطالبہ کرتے ہیں آپ سے اہل الکتابی اہل کتاب ان تنزلہ کہ آپ اتروائیں علیہم ان پر کتاباً کتاب من السماء آسمان سے۔ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں۔ یہاں تک پہلے تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 160 آپ کا بن رہا ہے۔ بعض یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتری تھی، اگر آپ بھی ایسی ہی کوئی لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نازل کروا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سوال اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، مگر آپ کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یعنی پیارے نبی آپ ان کے احکامانہ سوال پر متعجب ہوں گے، یعنی آپ حیران ہوں گے ان کے عجیب و غریب سوال سن کر۔ دراصل ان کا مقصد اطمینان قلب نہیں، یعنی ان کا مقصد جو ہے وہ دل کو سکون حاصل کرنا نہیں، بلکہ صرف حجت بازی ہے، یعنی صرف وہ بہانے بناتے ہیں اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے۔ اطمینان قلب سے مراد یہ ہے کہ جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ حضرت عزیز علیہ السلام، ان کو یقین تھا کہ قیامت آئے گی، قیامت میں سارے انسان پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے آرزو کی تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ، انہوں نے جب ایک بستی دیکھی تھی جو بالکل اس کی جو لوگ تھے وہ گل سڑ گئے تھے، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے دل میں خیال کیا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزہ بھی کر کے دکھایا، تو ان کو تسلی ہوگی، یعنی ان کا مقصد دل کو سکون حاصل کرنا تھا، دل کا اطمینان تھا، تاکہ وہ آنکھوں سے دیکھ لیں تو وہ زیادہ ان کا ایمان پختہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو یہودی ہیں، ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ صرف بہانے بناتے ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی تحریر نازل کر دی جائے تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لکھی ہوئی کتاب لائے تو ان کے بزرگوں نے ان کا انکار کر کے مزید مطالبہ کر دیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ظاہر دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے۔ اس گستاخی اور سرکشی کی انہیں یہ سزا دی گئی کہ بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا۔ اس واقعہ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور حاشیہ نمبر 86 میں ملاحظہ کریں۔ یہ واقعہ آپ نے پیچھے پورا ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ فقط سآلو اور وہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ سے اکبر بڑی بات کا، من ذالک اس سے، فقالو انہوں نے کہا، ارین اللہ دکھاؤ ہمیں اللہ تعالیٰ، جہرتاً کھلم کھلا، فأخذتهم الصاعقۃ تو پکڑ لیا تھا انہیں بجلی کی کڑک نے، بظلمہم بسبب ان کے ظلم کے، ثم پھر اتخذوا انہوں نے بنا لیا الحجل بچڑے کو، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم آ چکی تھی ان کے پاس، البینات کھلی دلیلیں، فعفونا پھر ہم نے بخش دیا، عن ذالک اسے، وآتینا اور ہم نے عطا فرمایا، موسیٰ کو سلطاناً غلبہ، مبیناً واضح۔ وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو ظاہر دکھاؤ، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے واضح دلائل، واضح پروف آنے کے باوجود بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر بھی ہم نے اس جرم کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ، یعنی واضح ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یہود کی حجت بازی کا ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات، ید بیضا، عصا، بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کا غرق ہونا، یہ سارے آپ نے جو یہاں پہ بتائے گئے ہیں، نام بتائے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی، یہ آپ نے پیچھے ڈیٹیل سے ایک ایک کے بارے میں پڑھا ہے کہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ تو جو لوگ عقل سے اتنے دور ہوں، ان سے ایسے نامعقول مطالبات میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یعنی ان سے پھر ایسے سوالات کرنے پر آپ کو حیران ہونے کی بات نہیں ہے، آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، جس نے ان کے اس عظیم گناہ کو بھی معاف کر دیا اور ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر کے پختہ وعدہ لیا کہ احکام تورات میں کمی بیشی نہ کرے۔
اس پختہ وعدہ اور احکام ثبت کے لیے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 32 سے لے کر 36 22 سے لے کر 23 اور حاشیہ نمبر 53 سے 56 تک ملاحظہ کریں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، فوقہم ان کے اوپر، الطورا طور کو، بمیثاقہم ان کے پختہ وعدہ لینے کے لیے، وقلنا اور ہم نے فرمایا، لہو مدخلو انہیں داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجادن سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا لہم اور ہم نے فرمایا انہیں، لا تحدو حد سے نہ بڑھنا، فی السبتی سبت میں، واخذنا اور ہم نے لیا تھا، منہم ان سے، میثاقاً وعدہ، غلیظاً پختہ، اور ہم نے ان سے وعدہ لینے کے لیے طور کو ان کے اوپر بلند کیا، اور ہم نے انہیں کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے انہیں کہا کہ ہفتے کے دن میں حد سے آگے نہ بڑھنا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا۔ فبما نقضہم ان کے توڑنے کے سبب، میثاقہم اپنا وعدے کو، وکفرہم اور ان کے کفر کرنے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وقت لہم الانبیاء اور ان کے قتل کرنے انبیاء کو، بغیر حق ناحق، وقولہم اور ان کے کہنے پر، قلوبنا ہمارے دلوں، غلفن غلاف چڑھے ہیں، بلکہ طبع اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علیہا ان کے دلوں پر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، الا مگر قلیلا تھوڑی، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، یعنی ان کا وعدہ توڑنے کی وجہ سے، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کے اس بات کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں یہود کے کفر کی 4 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلا، عہد شکنی کرنا یعنی وعدہ توڑنا، دوسرا، معجزات کا انکار کرنا، تیسرا، نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اور چوتھا، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کے عقائد درست ہیں جو ان کے دلوں کی گہرائی میں اس قدر محفوظ ہیں کہ کوئی معجزہ یا استدلال ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا، یعنی کوئی معجزہ یا کوئی بھی تبدیلی ان کے ایمان کو نہیں کمزور کر سکتی۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر زمانے کی ہٹ درمی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ درست ہے اور باقی ساری دنیا غلط ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہ بلا وجہ نہیں بلکہ سزا ہے ان کے مسلسل کفر کی وجہ سے، جس نے ان کے دل و دماغ کو اس حد تک ناکارہ بنا دیا ہے کہ ان کی ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت کی دم توڑ چکی ہے، لہٰذا ان میں سے بہت کم لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم اور ان کے قول کے باعث ان کے بات کی باعث، علیٰ پر، مریم بہتاناً بہتان، عظیماً عظیم، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہتان عظیم باندھنے کی وجہ سے۔ اب مریم پر، حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے کون سا بہتان باندھا تھا، اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تو آپ کنواری تھی، وضع کا وقت قریب آیا تو آپ باہر ویرانے میں چلی گئی، بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں کے طعنوں کا خیال کر کے گھبرائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جب کوئی تم پر زبان طعن دراز کرے تو خود چپ رہنا اور اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ چنانچہ جب آپ واپس یروشلم بیت المقدس پہنچی تو لوگوں نے ان کی گود میں بچہ دیکھ کر انہیں مطعون کرنا شروع کر دیا، یعنی ان پر بہتان باندھنا شروع کر دیا۔ ایک کنواری لڑکی کی گود میں بچہ دیکھنے سے ان کے اخلاق کے متعلق شک کا پیدا ہو جانا ایک طبی امر ہے، یہ تو ایک قدرتی عمل ہے، ایک کنواری لڑکی کے گود میں بیٹا آتا ہے تو ظاہری بات ہے شک تو پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے حسب ارشاد الہی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے دریافت کرو۔ وہ کہنے لگے، ہم کیوں کر اس بچے سے دریافت کر سکتے ہیں جو ابھی پنگورے میں ہے۔ اس وقت وہ معصوم بچہ فصیح زبان میں گویا
ہوا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس روشن معجزے اور ناقابل تردید دلیل کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ دیکھ کر لینے کے بعد انہیں حضرت مریم علیہ السلام کی طہارت پاکیزگی کا یقین آ جانا چاہیے تھا۔ آخر وہ اہل کتاب تھے، نبوت، وحی اور معجزات پر ان کا ایمان تھا، لیکن یوں جان لینے کے بعد پھر ان کا اس تقدس مآب خاتون پر یہ تہمت لگانا بہتان عظیم نہیں تو اور کیا ہے۔ ویسے کنواری لڑکی کے گود میں اگر بچہ آتا ہے تو یہ ایک مطلب قدرتی ہمارے بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ عورت جو ہے نا اس بچے کے اوپر شک و شبہات ہوتے ہیں، لیکن جب اتنا واضح معجزہ کہ وہ چھوٹا سا بچہ، ٹھیک ہے، وہ بول کے بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے پر کتاب نازل ہوئی ہے، تو پھر تو یہ تو معجزہ ہے نا۔ اتنا جو 1-2 دن کا بچہ تو نہیں بولتا، اور بول رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، اتنا کلیئر، وہ اتنا واضح معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی انہوں نے یقین نہیں کیا، تو انہوں نے پھر بھی حضرت مریم علیہ السلام پہ بہتان باندھا، تو یہ انہوں نے ظلم عظیم کیا تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا قول، انا قتلنا، بے شک ہم نے قتل کر دیا ہے، مسیحا عیسیٰ ابن مریم، فرزند مریم، رسول اللہ، اللہ کا رسول، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ وما، حالانکہ نہ قتلہ، انہوں نے قتل کیا اسے، وما، اور نہ صلبہ، اسے سولی چڑھایا، ولیکن بلکہ شبہ، متشبہ ہو گئی، لہم، ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ، ان کے بارے میں، لفی شکن، وہ بھی شک و شبہ میں، منہ، ان کے متعلق، ما لہم، نہیں ان کے پاس، بھی، اس کا، من علم، کوئی صحیح علم، الا، بجز اتباع، پیروی کرنے لگے ہیں، ظن، گمان کی، فما قتلہ، اور انہیں قتل کیا انہوں نے یقیناً، یقین کے ساتھ، اور جو اللہ کا رسول ہے، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے کسی اور شخص کو عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا، اور بے شک جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ عیسیٰ کے متعلق شک میں ہیں، انہیں اس امر کا کوئی یقینی علم نہیں ہے، صرف گمان ہی کی پیروی ہے، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ اب جو پہلا اس کی اس آیت کا جو پہلا پارٹ ہے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے، اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور اس پر مستزاد یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رسول اللہ کا لفظ بھی استعمال کیا، جو بطور طنز و مزاح تھا، کیونکہ وہ آپ کو رسول اللہ مانتے نہیں تھے، مگر قرآن مجید نے بالکل واضح اور صاف الفاظ میں اس کی تردید کر دی، اس کو رد کیا، یعنی یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شبے میں، یعنی ان کو یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو اس کو سولی پر چڑھا دیا، اور ان کا ایک ثبوت ان کے آپس میں اختلاف ہے، کیونکہ سولی چڑھانے کے بعد جب انہوں نے مقتول کو غور سے دیکھا تو حیران ہو گئے، بعض نے کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور بعض نے کہا یہ کوئی اور ہے، کوئی اور شخص ہے، اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے، یعنی ان سے ملتا ہے، اور اس کا بدن ہمارے جاسوس ساتھی کے مشابہ ہے، اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گے، اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو پھر ہمارا ساتھی کہاں گیا۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انجام کے متعلق ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، صرف شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل کے لیے سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 54 کا حاشیہ نمبر 29 ملاحظہ کریں، 69 ملاحظہ کریں، نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل یا موت کا قائل ہو وہ یہود کی طرح جہالت کا شکار ہے، چاہے وہ قادیانی ہو یا پھر کوئی اور۔ یہ واقعہ آپ نے پیچھے ڈیٹیل سے پڑھا بھی تھا، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جب ان کا ایک جاسوس تھا یہودیوں کا، جو ان کے پاس بھی جاتا تھا، ان کی خبریں ادھر پہنچاتا تھا اور ادھر کی خبریں ادھر پہنچاتا تھا، تو انہوں نے وہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ ہم اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے، تو وہ جب اندر آیا تو ان کو لگا اس کی جو شکل تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی، تو وہ جو یہودی تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا،
قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ غور کیا جب انہوں نے، تو انہوں نے پھر ان کو محسوس ہوا کہ یہ جو اس کا چہرہ ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے، لیکن جو اس کی جسامت ہے وہ تو ہمارا جو جاسوس ساتھی تھا اس کی طرح ملتا ہے۔ تو ان سے فیصلہ نہیں ہو پایا کہ ہم نے قتل کس کو کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد نا وہ کہیں کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ ساتھی کی طرح ہمارا، اور اگر یہ ساتھی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو ان کے پاس واضح دلائل کچھ بھی نہیں تھے، صرف شک و شبہات کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی انشاءاللہ پھر تک دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا